سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی، آپ کے گھر میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ایک دعا ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی۔ دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما یقول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جو کلمات پڑھتے، اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ ان کلمات کو بیان کرنے سے پہلے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، 10 سالوں کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ جو دعا پڑھی ہے وہی دعا سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، اور وہی دعا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے کلمات عطا کیے ہیں کہ جو کوزے میں دریا بند کرنے کے مترادف ہیں۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے دعا کی اور دعا کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اچھے طریقے سے دعا نہیں کی۔ اس نے کہا، علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے سکھائیں۔ آپ نے فرمایا، کتنا ہی اچھا ہے کہ جب تو اپنی دعا کا اختتام کرے تو پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب غور کیجئے، پوری دین اسلام کے اندر دین و دنیا کے جتنے بھی امور ہیں، جتنی بھی اچھائیاں اور خوشخبریاں اور اللہ کے فضل اور اس کے احسان ہیں، وہ لفظ حسنہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور آخرت کے اندر اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ قبر کے پہلی رات سے شروع ہوتی ہیں اور قیامت کی صبح تک، اور قیامت کی صبح سے لے کر جنت کے داخلے اور اس کے بعد اللہ کی زیارت اور رویت تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اس کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما اوتیت بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ جامع کلمات کا مطلب کیا ہے کہ لفظ تو مختصر ہے لیکن اس کا معنی اور اس کی جو تشریح ہے وہ انتہائی گہری ہے۔